بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص رہتا تھا جو محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ شخص سارا دن گلیوں میں زنبیلیں بیچتا رہتا تھا۔ زنبیل کہتے ہیں کشکول یا ہاتھ سے بنی ہوئی ٹوکری کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حسن و جمال بھی کمال کا دے رکھا تھا۔ ایک روز وہ زنبیلیں بیچتا ہوا بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزرا۔ اس وقت بادشاہ کی بیوی اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس حسین و جمیل شخص پر پڑی۔ بادشاہ کی بیوی دیکھتے ہی اس پر دیوانی ہو گئی۔ بادشاہ وقت محل میں موجود نہیں تھا۔ ملکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس زنبیلیں بیچنے والے شخص کو اندر لے کر آؤ۔ جب خادمہ اس شخص کو محل میں لے آئی تو بادشاہ کی بیوی نے اس کے پر نور چہرے کا قریب سے دیدار کیا تو وہ اور زیادہ دیوانی ہو گئی اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ بادشاہ کی بیوی کہنے لگی کہ تمہیں اب زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی، آج تو میری حاجت پوری کر، میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ تیل اور خوشبو لے کر آؤ۔ جب خادمہ تمام ضرورت کا سامان لے آئی تو وہ عابد شخص کہنے لگا کہ ملکہ مجھے جانے دے، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ لیکن ملکہ اس کے حسن پر مر چکی تھی۔ اس نے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنا جسم اس شخص کے سامنے پیش کر دیا۔ جب اس عابد شخص نے دیکھا کہ اس گناہ سے بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں رہا تو وہ شخص بادشاہ کی بیوی سے کہنے لگا کہ اگر تیری یہی خواہش ہے تو میری بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ پہلے میں غسل کروں گا پھر تیرے ساتھ یہ گناہ والا کام کروں گا۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ محل کی چھت کے اوپر غسل کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ایسے ہی ایمان فروز اور حکمت بڑی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جب وہ عابد شخص غسل کے لیے محل کی چھت پر گیا تو وہ چھت کے اوپر ایک کونے کی طرف پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کے ساتھ لٹک کر نیچے اتر جاؤں۔ آخرکار وہ اپنے نفس کو خطاب و عتاب کرنے لگا کہ تو 70 سال سے اپنے رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا ہوا ہے، رات دن اسی حرص میں گزرتے ہیں، آج تجھ پر ایک ایسی شام آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی خائن نہ ہوگا، اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی تو خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔ غرض وہ شخص اپنے آپ کو خطاب و عتاب کرتا رہا، اپنا پڑ پھیلایا، اسے پکڑ کر یوں زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے۔ اس کے بعد عابد شخص سیدھا گھر چلا گیا، اس کی زنبیلیں وہیں رہ گئی۔ جب گھر پہنچا تو بیوی کہنے لگی زنبیلوں کی قیمت کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ بیوی نے کہا آج رات افطار کس چیز سے کریں گے؟ تو وہ عابد شخص کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر بیوی سے کہنے لگا اٹھ کر چولہے میں آگ جلا دو، جب ہمسائے آگ نہیں دیکھیں گے تو نامعلوم کیا کچھ خیالات برائیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں۔ بیوی نے اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پڑوسن آگ لینے کے لیے آئی تو اس نے پوچھا آگ ہے؟ بیوی نے جواب دیا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ جب وہ پڑوسن آگ لے کر واپس ہوئی تو گھر والی سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور وہاں تیری روٹیاں پک چکی ہیں بلکہ جلنے کو ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو تندور بہترین روٹیوں سے بڑا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراحی سے گزرے۔ عابد شخص کہنے لگا کہ اسی حال پر صبر اچھا ہے۔ جب بیوی کا اصرار بڑھا تو خاوند نے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ میری بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراحی ملے۔ یہ دعا مانگنا تھی کہ اتنے میں چھت پھٹتی ہے اور یاقوت اور موتیوں سے بڑی ہوئی تشتری نیچے آتی ہے۔
جس سے تمام گھر جگمگا اٹھتا ہے۔ اس عبادت گزار خاوند نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ تم مانگتی تھی لے، سنبھال لے۔ بیوی بیدار ہوتے ہی کہنے لگی کاش میں نے اس مقصد کے لیے جلدی نہ کی ہوتی۔ میں خواب میں دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں لیکن ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ بی بی کہنے لگی میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں کوئی نقص پیدا ہو، لہٰذا رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ اس عابد شخص نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ اس تمام تر واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ایسی ہی حکمت بڑی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔